الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله مولانا العظيم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تم کو حکم کرتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک بیل کو قالوا تو قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا کہ آپ ہم کو مذاق بناتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ ان اکون اس بات سے کہ میں ہو جاؤ من الجاہلین جاہلوں میں سے قالوا ادع لنا انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے ربک اپنے رب سے یبین لنا وہ ہمارے سامنے صاف صاف بیان کرے ماہیہ کہ وہ کیسی ہے یعنی گائے یا بیل کیسا ہے قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ ایک بیل ہے لا فارض نہ بہت بوڑھا ہو ولا بکر نہ بہت زیادہ کم عمر ہو عوان بین ذالک اس کے درمیان کا پٹھا ہو ففعلوا پس تم کر گزرو ما تؤمرون اس کام کو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے قالوا تو قوم نے کہا ادع لنا ہمارے لیے دعا کر دیجئے ربک اپنے رب سے یبین لنا ہمارے سامنے صاف بیان کرے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفر بے شک وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے
فاقع لونها جس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے گئے۔ قولوا ادع لنا قوم نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یبین لنا کہ وہ ہمارے سامنے صاف بیان کرے، ما ہی اس کے اوصاف کیسے ہو، وہ کیسا ہو یعنی کہ اوصاف کیسے ہو۔ ان البقرۃ بے شک بقر تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللہ اور یقیناً ہم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لمہتدون تو راستہ ضرور پا لیں گے۔ قول موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ ایک بیل ہے، لا ذلول جو محنت کرنے والا نہ ہو، تثیر الارض کہ اس سے زمین کو جوتا جائے، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قولوا تو قوم نے کہا الآن جئت بالحق اب صاف بات لے کر آپ آئے، فذبحوها بس انہوں نے اس کو یعنی بیل کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور نہیں لگتا تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ یہ تقریباً آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 71 تک میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ ان آیات کے اندر ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ میں پیش آیا تھا۔ اس کے اوپر والی آیت کے اندر بنی اسرائیل کی شرارت کو بیان کیا تھا کہ بھئی یہ ایسی قوم تھی کہ جو ہیلے حوالے کے ذریعے سے اللہ کے احکام کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا سنیچر کے دین کے معاملے میں کہ ہیلہ بازی سے کام لیا اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے دین کی تعظیم کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، تو پھر اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا۔ کیسا عذاب؟ ایسا عذاب بھیجا کہ اللہ نے ان کے چہروں کو خنزیر اور بندروں کی طرح بنا دیا۔ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ترجمہ کیا تو اس کے اندر بھی ایک واقعے کے روشنی میں ان کی کچھ شرارتیں ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، بے تکے سوالات، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا تھا بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک تورات کا نزول نہیں ہوا تھا، تورات ملنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ ایسا ہے کہ ان کے اندر ایک بہت بڑا مالدار آدمی تھا جس کا نام عامل بتایا جاتا ہے، عامل اس کا نام تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے کہ اولاد ہی نہیں تھی اس کے، اور تھا بہت بڑا مالدار۔ ہاں ایک وارث تھا، وہ اس کا بھتیجا تھا، بھتیجا اس کا وارث بننے والا تھا۔ اب بھتیجا یہ تمنا کر رہا تھا کہ چچا کب مرے اور اس کے مال پر میں قبضہ کروں۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں دعائیں کم ملتی ہیں، بد دعائیں زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ تمنا کرتے ہیں بوڑھے میاں کب جاوے کہ پھر پراپرٹی اپنے ہاتھ میں آ جائے۔ دیکھیے اب یہ پوزیشن ہوتی ہے زیادہ مال کی کہ پیچھے سے اولاد بھی ہاں وارثین دعا نہیں کریں گے، بد دعائیں کریں گے۔ تو اب یہ بھی تمنا میں رہتا تھا کہ بوڑھا کب مرے کہ اس کے مال پر میں قبضہ کروں۔ ہر روز انتظار میں رہتا تھا، آج مر جائے کل مر جائے، لیکن روزانہ صبح اٹھے تو بوڑھے بھی تو وہی تندرست چلتے پھرتے اٹھتے تھے، تو روزانہ اس کا دل دکھتا تھا کہ آج بھی نہیں گیا ہے، کل چلا جائے گا، کل بھی نہیں گیا۔ ابھی انتظار کرتے کرتے تھک گیا کہ اب کب تک انتظار کریں گے، مرتا ہی نہیں ہے، تو اس کی عمر کتنی لکھی ہے اللہ نے۔ تو اس نے کہا تو پھر منصوبہ بنانا پڑے گا مجھے، اس کو راستے سے ہٹا، اس لیے کہ جب تک نہیں مرے گا تب تک تو وارثہ مجھے میرے ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں، اور اتنا بڑا مالدار ہے اور میں اکیلا وارث ہوں، تو سارا مال میرے قبضے میں کب آئے گا، یہ جب مرے گا تب آئے گا۔ چنانچہ اس نے منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کیا بنایا
کہ ایک مرتبہ اس بھتیجے نے اپنے چچا کو کسی بہانے سے رات کے اندھیرے میں ایک ویرانے میں لے گیا اور وہاں جا کر چچا کا قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ واقعہ، دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا جو مالدار آدمی تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، تو کسی نے، سامنے والے نے اس آدمی سے اس کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں۔ تو باپ جو تھا، بیٹی کا باپ، اس نے انکار کر دیا کہ بھئی تو میری پوزیشن کا آدمی نہیں ہے، میرے لیول کا آدمی نہیں ہے، لہذا میری بیٹی کا نکاح میں تجھ سے نہیں کروں گا۔ اور وہ نکاح کا پیغام بھیجنے والا تھا، تو اس نے سوچا کہ نکاح تو لڑکی سے ہی کروں گا اور اس کے مال کا وارث بھی بنوں گا، منصوبہ بنا۔ چنانچہ اس نے قتل کیا، ایک روایت کے مطابق کہ لڑکی کے باپ کا اس نے قتل کر دیا تاکہ لڑکی سے نکاح کر سکے، اور اس کے نتیجے میں جو باپ وارث یعنی کہ مال چھوڑ کر مرا ہے، یہ پوری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر کے یہ بھی زمانے کا امیر آدمی بن جائے۔ یہ دو واقعے مفسرین نے لکھے ہیں، چاہے پھر وہ اب بھتیجے والا واقعہ پیش آیا ہو کہ چاہے پھر وہ نکاح کے متعلق واقعہ پیش آیا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اس آدمی کا جو بہت بڑا مالدار تھا، اس کا قتل ہو گیا رات کے اندھیرے میں۔ اب اس زمانے میں CCTV کیمرے تو تھے ہی نہیں کہ جہاں کہیں بھی چھپو تو وہاں تو سامنے پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ بھئی کس نے کیا ہے، کہاں سے لے کر نکلا ہے، کس راستے سے گزرا ہے، اور کیا بھی کیسے کہ قتل تو کیا، اور قتل کرنے کے بعد صبح میں خود خون کا دعویٰ کرنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا ہے۔ یعنی اس کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ چور نے چوری کرنے کے بعد خود نے ہی ہنگامہ مچایا کہ فلاں سیٹھ صاحب کا ہار چوری ہو گیا ہے، مال چوری ہو گیا ہے، ارے بھائی تو ہی ہے، لیکن اس نے ہنگامہ کیوں مچایا کہ ہم بھی بخشے جائے، کوئی ہم پر شک کرے۔ تو بہت سی مرتبہ چور بھی آواز لگاتا کہ اس کی چوری ہو گئی، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ قتل خود نے کیا ہے، لیکن بس سازش کے ماتحت اس نے ہنگامہ مچایا کہ رات کے وقت میرے چچا کا قتل ہو گیا ہے۔ چنانچہ موقع واردات پر پہنچا اور اس نے کہا کہ جس بستی کے قریب میرا چچا مرا ہے، اس بستی والوں کا کام ہے، انہوں نے قتل کیا ہوگا۔ اب کیا کریں؟ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ایسی یعنی کہ کوئی سبب نہیں ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جائے کہ قاتل کون ہے۔ ایسی فورینسک رپورٹیں جیسے آج مرنے والے سے نکالی جاتی ہے، بھئی کس ہتھیار سے مارا گیا، کس نے مارا، کس کے فنگر پرنٹ ہے ہتھیار کے اوپر، یہ ساری چیزیں آج تو نکالی جاتی ہے۔ اس زمانے میں ایسی نہیں تھی کہ ساری رپورٹ کے اندر دکھا دیا جائے کہ کون ہے مرنے والا۔ چنانچہ جب اس نے مقدمہ دائر کیا اور بستی والوں پر جب الزام لگایا کہ ان بستی والوں نے قتل کیا ہے، تو بستی والوں نے کہا کہ بھائی ہم میں سے تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کو کس نے مارا، نہ ہم کو پتا ہے نہ کوئی جانتا ہے، ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے تو غلط ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تم نے ہی قتل کیا، بستی والے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے۔ اب آپس کے اندر انبن ہو گئی، چرچا تھوڑی لمبی ہو گئی، اور اتنی لمبی ہو گئی کہ قریب تھا کہ واپس لڑ پڑے آپس کے اندر۔ چنانچہ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان میں سے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ بھئی لڑتے کیوں ہو، ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر ہے، نبی موجود ہے، چلو یہ مقدمہ ان کے عدالت میں لے کر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ جس کا نام دیں گے وہ قاتل ہوگا۔ معاملہ تو آسان ہے، اب لڑتے کیوں کہ چلو تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے لوگ اور پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے رات کو ایک شخص کا قتل ہوا ہے، قاتل کا پتہ نہیں، ایک دوسرے پر الزام لگایا جاتا ہے، سارے لوگ انکار کرتے، اب ہم کریں تو کیا کریں۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قتل والے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی تھی اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے قوم کو ایک تدبیر بتائی کہ اگر یہ کام کرو گے تو اللہ کے حکم سے تم کو قاتل کا پتہ مل جائے گا۔ وہ کیا تدبیر؟ یعنی کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا پھر ان کو کہ ایک کام کرو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے سے قوم کے سامنے حضرت موسیٰ نے یہ بات رکھی کہ بھئی اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ تم کسی بیل کو، بقرتن جو ہے، بقرتن عربی کا لفظ ہے، اس کا ایک ترجمہ بیل بھی ہوتا ہے، ایک ترجمہ گائے بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے بیل سے بھی ترجمہ کیا ہے، بعض مفسرین نے گائے سے بھی ترجمہ کیا ہے، چاہے جو بھی ترجمہ ہو صحیح ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آنے والے لوگوں سے کہا کہ ایک کام کرو، اللہ یہ حکم کرتا ہے کہ تم ایک بیل کو یا ایک گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا جو مقتول یعنی جس کا قتل ہوا ہے اس کے اوپر لگاؤ، تو اللہ کے حکم سے وہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر جس نے مارا ہے اس کا نام بتا کر پھر مر جائے گا۔ یہ اللہ نے گویا کہ ان کو حکم دیا۔ اس قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا کہ ہم تو قاتل تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی کس نے مارا ہے، اب یہاں بیل ذبح کرو کہ گائے ذبح کرو کہ یہ ذبح کرو، تو اس کا نے قاتل کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو قوم نے اس کو مذاق سمجھا کہ بھی ہوتا ہے، لہذا اس کو مذاق میں لیا تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ وہ بیل کیسا ہو یا پھر وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، اتنے سوال کیے کہ گائے تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، بڑی مشکل سے ملے، ایسے سوال کیے۔ بہت بعد میں جا کر ان کو ملی، اتنا کیونکہ سوال کر کے انہوں نے مسئلے کو مشکل بنا دیا تھا۔ حالانکہ جب اللہ نے حکم کیا تو اگر وہ گائے کسی بھی گائے کو ذبح کر کے کام کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، کتنی گائے مل جاتی ان کو۔ لیکن اب پوچھ رہے ہیں کیسی ہونی چاہیے، یعنی عمر کتنی ہونی چاہیے، عمر کا سوال کیا۔ پھر اس میں بھی بس نہیں کیا تو آگے پوچھتے ہیں وہ کلر کیسا ہونا چاہیے اس کا۔ اب اسی کو کہیں گے ضدی اور ہر درمی کو، کہ جو بال کی کھال نکالنے والی قوم تھی، سیدھی ریت سے مانتی نہیں تھی، تو اللہ نے ان کو کلر بھی بتایا کہ بھئی ایسے کلر کی ہونی چاہیے۔ تو پھر پوچھنے لگے، پھر آئے کہ یہ تو پتہ چل گیا، چلو اس کی عمر بھی پتہ چل گئی، کلر بھی پتہ چل گیا، اس کی کچھ دوسرے اوصاف وہ کیسے ہونی چاہیے، یعنی کہ کیا ذرا مشکل ہو گیا ہے مسئلہ۔ ہم بھی کسی مولوی سے عالم سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو ناجائز کا مسئلہ ہونے تو ہم گھما پھرا کر پوچھتے ہیں تاکہ مولوی صاحب جواز کا فتویٰ دیں۔ یہ ہے شریعت کے احکام کے اندر سوالات نہیں ہے، جو کہا جاوے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اس کے اندر یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اب کیا کریں، اب کیا، اتنے بعض لوگ تو ایسے سوالات کرتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی مولانا نے کہہ دیا ہے کہ ناجائز ہے، تو دوسری مرتبہ کہ مولانا یہ جو ناجائز ہوا اصل میں اس میں کیا ہے کہ اس نے یوں کر دیا تھا تو اب جائز ہو جائے گا۔ ارے بھائی جو گناہ ہے، جو ناجائز ہے وہ تو ناجائز ہی ہے، اور تو یوں کر کے یوں کر، تیرا مسئلہ کسی بھی طرح سے گھما پھرا کر جواز کی شکل میں رہے، لیکن جو ناجائز ہے وہ جائز کہاں سے بنے گا؟ عام طور پر یہ تجربہ مچھلی والوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ ایسی ایسی شکلیں انہوں نے کاروبار کی نکال دی ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ زیادہ تر شکلوں میں عدم جواز نظر آتا ہے۔ میں تو اکثر مچھلی کے مسائل کا تو جواب نہیں دے، اس لیے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں ان کو سیدھا کیا میں کسی مفتی صاحب سے پوچھوں، سیدھی بات ہوتی تو میں کہتا، لیکن یہ تو تم کہاں سے گھما کر پوچھتے ہو، کیا پتا اب اس کے اندر جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم لائے کہاں سے؟ تو کسی اچھے ماہر مفتی سے مسئلہ پوچھو۔ تو ایسی شکلیں پیدا کر دی ہے کہ اب اس کے اندر جائز کہے کہ ناجائز کہے، پتہ نہیں ہے کیا، کس طریقے سے کام کرے۔
اس لیے دیکھو اس واقعے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکامات کے اندر ایک ہی سوال، اسٹیٹ سوال، سیدھی بات ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو شریعت کا حکم ہو اس کو مان جانا، یہی اصل چیز ہے۔ پھر اس کے اندر شوشے چھوڑنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ پھر ہماری بھی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے بنی اسرائیل کی گائے بن گئی تھی کہ اس کو بھی پتہ نہیں کتنے سوالات کیے تھے۔ تو خیر اس طریقے سے انہوں نے سوالات کر کے اس مسئلے کو اور زیادہ الجھا دیا، تو بہت بعد میں جا کر ان کو گائے ملی۔ اب دیکھیے اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں بندوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ سمجھے۔ وہ گائے کہاں سے ملی؟ مفسرین نے اس کے ماتحت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسی زمانے میں ایک بیچارہ پرہیزگار متقی اللہ والا آدمی تھا۔ اس کا ایک ہی بچہ تھا، ایک بیوی ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا۔ ابھی آدمی بیمار ہو گیا، اس کے پاس گائے کا بچہ تھا، بچڑا تھا اس کے پاس، اس کے اوپر اس کا گزر وغیرہ چلتا ہوگا یا کچھ بھی، لیکن یہ آدمی تھا بڑا پرہیزگار متقی تھا۔ بیمار ہوا، انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میری بیوی ہے، ان کے گزران کا کیا ہوگا، لیکن زندگی میں تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ میں، اعمال کے ساتھ میں گزاری تھی، تو اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ اس کے نتائج دیتے ہیں، اللہ کے یہاں سے پھل ملتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بے سہارا نہیں رہتے۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی، اپنی بیوی سے بھی کہا کہ دیکھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے یوں کہتا ہوں کہ اللہ میرا یعنی یہ جو چھوٹا سا گائے کا بچہ ہے اس کو ابھی میں تیرے حوالے جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی امانت میں دے دے، اللہ کرے گا پرورش اس کی، اور تو اپنے چھوٹے بچے کے اوپر توجہ دے دے۔ لہذا اس آدمی نے اس طریقے سے وہ چھوٹا سا گائے کا بچہ تو جنگل میں چھوڑ دیا اللہ سے دعا کر کے۔ اب یہ عورت ہے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ عورت ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے، بچہ بڑا ہوا، لڑکا بھی بڑا نیک اور سعادت مند نکلا، خدمت گزار نکلا، فقر و فاقہ کا یعنی کہ ایسا حالات تھے۔ تو اس عورت نے پھر یعنی کہ ماں نے اپنے بیٹے سے پھر کہا کہ بیٹا تمہارے ابا نے انتقال سے پہلے ایک امانت اللہ کے دربار میں یعنی اللہ کے حوالے کی تھی، تم فلاں جنگل میں جاؤ اور اللہ سے کہو، دعا کرو کہ یعنی کہ وہ اللہ کی امانت کہاں ہے میرے پاس آ جائے، اس طریقے سے دعا کرو۔ چنانچہ وہ لڑکا اب تو بڑا ہو گیا تھا، جوان ہو گیا تھا، ماں کا خدمت گزار بن گیا تھا، یہ جنگل میں جا کر آواز لگاتا ہے تو یہ گائے بڑی ہو گئی تھی تو اس وقت آئی دوڑتے ہوئے اس کے پاس۔ ماں نے وہ لڑکا جب لے کر گھر پر پہنچا ہے اس جانور کو، تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی اس کو بازار میں بیچنا ہے، لیکن اس کی جو قیمت آئے میرے مشورے کے بغیر، مجھے پوچھے بغیر سودا فائنل مت کریے، جو بھی قیمت آئے پہلے مجھے پوچھ لینا، میں کہوں ہاں تو وہ سودا فائنل، میں کہوں نہ تو نہ۔ چنانچہ لڑکا ماں کا فرما بردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے امی جان، آپ نے جو کہا ہے وہی ہوگا، آپ کے حکم کے خلاف نہیں ہوگا۔ دیکھیے اس سے ماں کی اور یعنی کہ وہ خدمت کا انعام دیکھیے کتنا بڑا اللہ انعام دیتا ہے کہ ماں کی خدمت کس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ لڑکا لے کر جاتا ہے گائے کو بازار کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو انسانی شکل کے اندر بیچتا ہے یا کوئی اللہ والے جو بھی ہو، مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آتا ہے اور اس لڑکے سے کہا کہ بھئی یہ گائے بیچوں گے، اتنی قیمت جو بھی لگائی۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ بیچنی تو ہے لیکن آپ جو قیمت کہتے ہیں نا پہلے میں اپنی امی سے پوچھ لوں، وہ کہیں گے تو پھر میں بیچوں گا، اگر وہ منع کرے گی تو میں نہیں بیچوں گا، میں اپنی امی سے مشورہ کروں گا اس کے بعد، اس لیے کہ اس نے مجھے کہا۔ تو وہ آنے والے نے کہا کہ بھئی یہ جو میں قیمت بتا رہا ہوں اس کی ڈبل دے دو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں ہے، پوچھنا تو پڑے گا، امی جان کا حکم ہے، پوچھنا تو پڑے گا، چاہے تم ڈبل دو۔ گیا پوچھنے کے لیے، ماں نے کہا نہیں بیچنی ہے، لڑکے نے کہا نہیں بیچنی۔ پھر وہ آدمی آتا ہے دوسرے دن، پھر قیمت بتاتا ہے، اب دوسرے دن اور بھی زیادہ قیمت بتاتا ہے، پھر لڑکے نے کہا کہ بھئی نہیں بیچنی ہے۔ یوں کر کے اس طریقے سے چلتا تھا، اماں کو پوچھ کر آتا تھا، امی جان منع کرتے تھے۔ پھر
ماں نے بھی سمجھ لیا کہ بار بار ایک ہی آدمی آتا ہے اور قیمت بڑھا کر اس طریقے سے گائے کے خریدنے کا معاملہ یعنی کہ سودا کرنے کی کوشش کرتا، لگتا ایسا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے یہ۔ چنانچہ اپنے لڑکے کو نصیحت کی ماں نے اور یوں کہا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ جو آدمی سودا کرنے کے لیے آ رہا ہے کوئی نیک اور اللہ والا کوئی بزرگ لگتا ہے، تو ایک کام کریے نا، آج ان کو ہی پوچھ لیو نا کہ میں اپنی گائے کا کیا کروں، کوئی راستہ بتائیں گے، نیک لوگوں سے راستہ ملے گا۔ تو اس بزرگ نے اب کی بار لڑکے نے جا کر کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تیری اماں کو بھی سلام کہنا، اور دیکھ ان قریب کچھ لوگوں کو جو گائے تیرے پاس ہے اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، جب وقت آئے تو اس کے وزن کے برابر سونے کے بدلے میں گائے کا سودا کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، ماں کی خدمت کا صلہ تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو گائے، اب کیونکہ اتنی شرطیں لگائی تھی کہ ایسی گائے کہاں ملے، صرف اس کے پاس ہی تھی، تو انہوں نے اس گائے کو اس کے وزن کے برابر سونے کے بدلے میں خریدا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے اس فرما بردار بیٹے کی زندگی کا پورا مسئلہ رزق کا حل کر دیا تھا۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا صلہ میرے بھائیوں، ماں کی خدمت کا انعام۔ جو اولادیں اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں اللہ ان اولادوں کی رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو طلبہ اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان طالب علموں کے علم میں برکت دیتا ہے۔ اگر کوئی علم میں برکت چاہے تو اساتذہ کی خدمت کرے، اور اگر کوئی رزق میں برکت چاہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ آج تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، تم کو کہاں خبر پڑے گی، یوں کر کے دھتکار دیتے اولاد، ارے کیا خبر پڑے گی، تجھے 25 سال کا جوان بنا دیا، تب تک ماں سمجھدار تھی، تیرا نکاح ہو گیا ماں نادان بن گئی تیرے نزدیک، اب تجھے ماں بیوقوف نظر آنے لگی، اب تیرے باپ کی باتیں تجھے کڑوی لگنے لگی، تو سخت لہجے میں بات کرنے لگا اپنے ماں باپ سے، تیرا نکاح ہو گیا تو، یا کچھ چلتا پھرتا ہو گیا یا تجھے کچھ مل گیا تو اس طریقے سے سلوک کرے گا ماں باپ کے ساتھ میں، زندگی بھر کے سارے مسائل تجھے یہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ گھر گھر کی کہانی ملے گی، لگائیے دوڑ سماج کی گلیوں کے اندر، اکثر گھروں میں ماں باپ تڑپتے ہوئے اور روتے ہوئے ملیں گے، ان کا دل روتا ہے، لیکن اولاد نے ماں باپ کو اتنا ستایا ہے کہ ماں باپ اولاد کے ڈر کی وجہ سے اپنے دکھوں کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں کہ کہیں اس کو پتہ چل جائے گا گھر میں سے نکال دے گا، یہ بھی سہارا ٹوٹ جائے گا۔ یہ حال ہو چکا ہے، پھر وہ اولاد کے رزق میں برکت ہوگی، پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ زندگیوں کے اندر سکھ اور چین ملے گا، ان کو کس طریقے سے ملے گا؟ ہاں حقوق کو دیکھیے ماں باپ کے کتنے بڑے حقوق۔ تو خیر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقتول کا مسئلہ اللہ نے حل فرمایا ہے۔ یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں چند باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔